قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ شمار سے قاصر نہیں ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے۔ لیکن اپنے محبوب کی جب عظمت کو بیان کرنا ہوا، اس کی رفعت کو بیان کرنا ہوا، تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ پتہ کیا چلا ہے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کن کن خوبیوں کو شمار میں لے کر کے آئے؟ میرے پیغمبر اگر چلیں تو معجزہ ہے، بولیں تو معجزہ ہے، انگلی کا اشارہ کریں تو معجزہ ہے، کھانا اگر تناول فرمائیں تو معجزہ ہے، میرے آقا اگر پانی پیے تو معجزہ ہے، پیغمبر اسلام اگر پہاڑ پہ اپنا قدم ناز رکھے تو معجزہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب گفتگو فرمائے تو معجزہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا پسینہ اگر ٹپکے تو معجزہ ہے، میرے آقا تبسم فرمائے تو معجزہ ہے۔ آخر کون کون سی خوبیوں کو آپ شمار میں لے کر کے آئیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ آج کے کچھ ایسے جماعتی اس دور پرفتن میں جنم لیے ہوئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو مات تول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سنو امام عشق و محبت غواص بحر معرفت کنز الکرامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حضور ہے کہ گمان لک سے جہاں نہیں، یہی پھول خارے سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت پر آج بہت سارے جلسے کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی امام کھڑا ہوتا ہے مسجد کے منبر پر تو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر کوئی منبر شریف لگاتا ہے میلاد النبی کے لیے تو وہاں پہ خطبہ رسول کائنات کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ راستے میں راہگیر اگر چلتا ہے نعت رسول پڑھتا ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاعر اگر شعر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نعتیہ دیوان سے اخذ کرنے کے بعد میں وہ شعر میں اللہ کے پیارے محبوب کے نام کا ترانہ گنگناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پتہ کیا چلا مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جمیل روئے زمین پر ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جمیل عرش بری پر بھی ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ساتوں آسمان میں ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ جدھر آپ نظر ڈالیں گے ادھر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جلسہ منعقد کرنے والوں سنو سنو، نہ تمہاری آنکھوں نے اللہ کے پیارے محبوب کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا، نہ میری آنکھوں نے چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا، لیکن وہ کتنے خوش بخت نیک لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قریب کی نظر سے دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، گھر میں دیکھا، باہر دیکھا، مکہ شریف میں دیکھا، مدینہ شریف میں دیکھا، اللہ اللہ جنگلوں بیابان میں دیکھا، ملک شام کے راستے پر دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کو جنہوں نے قریب کی نظر سے دیکھا۔ اللہ اللہ کی کوئی صحابی رسول ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے زلفوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی آپ کے پیشانی مبارک کا ذکر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی آپ کی چشمان نبوت کا ذکر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی نے آپ کی زبان نبوت کو قریب سے دیکھا ہے، کسی نے آپ کے دہن شریف کو قریب سے دیکھا ہے، کسی نے آپ کے بازو شریف کو قریب سے دیکھا۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جیسے چاندی میں ڈھال دیا ہو اس طرح اللہ کے پیارے محبوب کا نورانی بدن، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس طرح آپ کا نورانی بدن شریف تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاندی سے کہیں زیادہ جو ہے چمکیلے ان کے جسم مبارک نظر آ رہے تھے۔ اللہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ بیان فرما
فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قریب ہو کر کے دیکھا ہے. اللہ اللہ آپ کا جسم پرتقدس اتنا ملائم اتنا نازک تھا. اللہ اللہ کہ جیسے کوئی ریشم ہو. اللہ اللہ اتنا ملائم آپ کا جسم پرتقدس تھا. حضرات آپ ذرا سا غور کریں گے ایک ایک صحابی رسول کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے نورانی مجسمے کی صفت بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا. بے شک حق ہے. بہت خوب. بمانا اوسط یہ آپ کا قد مبارک. لیکن میرے آقا کا یہ معجزہ کہ اگر لمبے لمبے قد والوں کی بھی یا ان کے مجمع یا جمع غفیر میں جب رحمت للعالمین کی آمد مبارکہ ہوتی کونین کے مالک و مختار جب تشریف لے کر کے آتے تو میرے آقا سب سے لمبے نظر آیا کیا کرتے تھے. قد میں سب سے اونچا نظر آیا کیا کرتے تھے. امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بڑے تر وہ بالا ہمارا نبی. اللہ 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 کے پیارے محبوب کی آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے, آپ کے ماتھے کی نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان فرما رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب کے جو گیسوئے مبارک تھے. اللہ اللہ پہلے آپ کے گوشے مبارک تک لٹکتے تھے اور بعد میں آپ کے گوشے مبارک تک کے آ گئے. اللہ اللہ لیکن ہمارے اور آپ کے بالوں کا معاملہ یہ ہے یا تو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں بال اور یا تو جو ہے گھنگرو والے قسم کے ہوا کرتے ہیں بال. لیکن اللہ نے جو اپنے محبوب کو منہ مبارک بخشا ہے اللہ اللہ آپ کے منہ مبارک میں لچک پائی جاتی تھی. اللہ اللہ ساتھ ہی ساتھ موتیوں کی مانند آپ کے منہ مبارک چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے امام عشق و محبت ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے کیا کہنا ماشاء اللہ. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو حور بڑھ کر شکر راستے وارے گے سو. اللہ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ ہے. اللہ اللہ اسی منہ مبارک کے تلے آپ کی پیشانی پرتقدس ہے. اللہ اللہ پیشانی شریف کا یہ عالم تھا. اللہ اللہ آپ کی پیشانی شریف دراز تھی اور چوڑی بھی تھی اور اس پر نور جمع ہوا تھا. دیکھنے میں آپ کی ظاہری طور پر پیشانی ابھری ہوئی معلوم ہوتی تھی لیکن پیشانی ابھری نہیں تھی بلکہ اس پر نور جمے ہوئے تھے. اس بنیاد پر اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک بڑی چمکدار اور روشن و تابناک نظر آ رہی تھی. امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ اسی پیشانی مبارکہ کے تلے آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کے دو ابرو شریف ہے. سبحان اللہ راوی کا بیان ہے آپ کے دونوں ابرو شریف دراز تھے اور باریک تھے. اللہ اللہ لیکن دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے دونوں ابرو شریف ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اللہ اللہ اور جو اس پہ ابرو پہ منہ مبارک تھے وہ موتیوں کے مانند چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور دونوں ابرو کے بیچ میں اللہ اللہ ایک نس تھی. اللہ 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 کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کبھی غصہ آ جاتا اچانک اللہ اللہ تو وہ نس ابھر جایا کیا کرتی تھی اور آپ کے ابروئے پرتقدس کا یہ عالم تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ قربان ہو جایا کیا کرتا تھا. حضرات اگر ایک ایک آپ کی نعمت کا اگر اس کی ترجمانی کی جائے اللہ اللہ وقت بہت کافی گزر جائیں گے لیکن امام عشق و محبت کے زبانی ملاحظہ فرمائیے کہ جس کے سجی دیکھو میرا بے کعبہ جھوکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام.
اللہ اللہ اسی ابرو کے تلے آپ دیکھیں گے آپ کی 2 پلکیں شریف ہیں اور پلکوں پہ جو بال جمے ہوئے تھے یعنی منہ مبارک جو تھے وہ بہت گھنیرا کیے ہوئے تھے اور اس کے تلے آپ کی چشمان نبوت ہے اللہ اللہ یعنی آپ کے چشمان کریمانہ کی جو پتلیاں تھی وہ سیاہ اگل بغل میں بہت خوبصورت اور اس خوبصورتی کے اوپر اللہ اللہ خون جیسی ڈوریاں پڑی ہوئی تھی اس لیے دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ چشمان کریمانہ ہے کہ حضرت علی کو بھیجا ارشاد فرما دے علی پہاڑ کے اس پار حبشی غلام جا رہا ہے تو علی چلنے کے لیے تیار ہو جائے یہ چشمان نبوت کا کمال ہے پہاڑ کے اس پار علی ہے اللہ اللہ اور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ کے اس پار حبشی غلام جا رہا ہے اللہ اللہ یہی وہ چشمان کریمانہ ہے اللہ 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 کے پیارے محبوب جب رکوع میں تشریف لے کر کے جاتے اور جب نماز سے فارغ ہوتے ارشاد فرماتے اے صحابہ رکوع اور سجود خشوع کے ساتھ میں کیا کرو صحیح معنوں میں ادا کیا کرو اس لیے میں مصطفیٰ جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے کیجیے بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں چشمان نبوت کا یہ عالم ہے امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کر کے لیے جب آئے تو رقم تراز ہوتے ہیں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں اللہ اللہ آپ کے رخسار مبارک ہے راوی کا بیان ہے صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارکہ گول تھا اور اس پر گوشت بھرے ہوئے تھے اللہ اللہ اور رخسار پرتقدس کا یہ عالم تھا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں سنو چاندنی رات میں اللہ کے پیارے محبوب کے جب میں نے چہرے والضحیٰ کی تلاوت کی ایک طرف سر اٹھا کر کے میں چاند کو دیکھ رہا ہوں ایک طرف چہرے والضحیٰ کی تلاوت کر رہا ہوں جابر غور و فکر کر رہے ہیں چاند زیادہ خوبصورت ہے یا چہرے مصطفیٰ زیادہ خوبصورت ہے حضرت جابر صحابی رسول ہے قریب سے انہوں نے دیکھا چاندنی رات میں انہوں نے دیکھا چمکتی اجالی رات میں دیکھا اللہ کے پیارے حبیب کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جابر کے عمل نے اور جابر کے ایمان نے فیصلہ کر دیا جابر سنو سنو چاند سے زیادہ حسین و جمیل مصطفیٰ جان رحمت کا رخسار نبوت ہے امام عشق و محبت فرماتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں رخسار کے درمیان میں آپ دیکھیں گے آپ کی ناک شریف ہے راوی کا بیان ہے آپ کی ناک شریف لمبی اور قدر اونچی تھی مگر وہ اونچائی نہیں تھی سنو سنو اس پر نور کی لکیریں پڑی ہوئی تھی اور نور جمے ہوئے تھے جس کی بنیاد پر اللہ کے پیارے محبوب کی ناک شریف بلند نظر آیا کیا کرتی تھی حضرات آپ ذرا سا غور کریں گے اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ شکم مبارک دیکھیں سینہ اطہر کا آپ دیکھیں گے مشاہدہ فرمائیں گے اللہ اللہ تو مصطفیٰ کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم شریف اور آپ کا سینہ شریف دونوں برابر یکساں نظر آ رہا تھا نہ سینہ باہر کو نکلا ہوا ہے نہ پیٹ کو باہر کو نکلا ہوا ہے بلکہ برابر یکساں جو ہے سپاٹ دیکھنے میں معلوم ہو رہا ہے اللہ اللہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ کل جہاں ملکی جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام
السلام. اللہ اللہ حضرات آپ ذرا سا دیکھیں گے امام الانبیاء کی شان کا یہ عالم ہے. آپ کہاں کہاں دیکھیں گے مصطفیٰ کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوئے مبارک کو آپ دیکھیں گے حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے جب اپنے منہ مبارک شریف کو اتروایا اللہ اللہ تو حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شیشی میں جمع فرما لیتی ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ارشاد فرماتی ہیں جب ہمارے یہاں کوئی پریشان حال آتا کوئی مریض آتا تو حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے اس شیشی کو پانی میں ڈال دیا کرتی تھی اور وہی پانی مریضوں کو دے دیا کرتی تھی. اے مریضوں اے غم کے مارو اے لاچارو جو لا علاج ہو چکا ہو اس کو یہ پانی پلا دیا جائے. اللہ اللہ جب اس پانی کو پلایا جاتا تھا تو اس مریض کو شفا مل جایا کیا کرتی تھی. اللہ اللہ مریض صحتیاب ہو جایا کیا کرتا تھا صحت و توانائی کے عالم میں آ جایا کیا کرتا تھا. اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کو کہاں کہاں دیکھو گے. میں کہتا ہوں ماپ توڑ کرنے والوں ماپ توڑ کرنا بند کر دو. اللہ اللہ اس لیے تم نے غلام مصطفیٰ کے مقام کو نہیں سمجھا ہے تو امام الانبیاء کے مقام کو کیسے سمجھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اللہ. حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ محبت سے بولیے امام پر محبوب کبریا پر آغوش نمائی کر رہے ہو ظالموں. تو نے جب ابھی غریب نواز کے مقام کو نہیں سمجھا تو کونین کے مالک و مختار کے مقام کو کیسے سمجھا. بے شک حق ہے. میں کہتا ہوں تو نے اعلیٰ حضرت کے مقام کو نہیں سمجھا امام الانبیاء کے مقام کو کیسے سمجھو گے. سرکار خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند البری سرکار ہیں. آپ اجمیر معلیٰ شریف کی سرزمین سے تشریف لے کر کے بغداد شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں. پیروں کے پیر روشن ضمیر کائنات کو دستگیر جلوہ فرما ہے. اللہ اللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سرکار غریب نواز عطائے رسول پہنچتے ہیں ایسے عالم میں اللہ اللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی فرما رہے ہیں. اللہ اللہ مہمان نوازی فرما رہے ہیں. خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ 5 مہینہ بغداد شریف میں سرکار خواجہ غریب نواز نے قیام کیا تھا جس میں سے 57 دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قرب میں انہوں نے اپنا مقام حاصل کر کے رکھا تھا. اللہ اللہ ناگاہا مہمان نوازی تو ہو رہی ہے لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ولایت کی نظر ڈالتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں معین الدین چشتی آئے ہوئے ہیں. اللہ اللہ مہمان نوازی تو ہو رہی ہے لیکن ان کی جو ہے جو روحانی غذا ہے وہ محفل سما. جی بے شک جو روحانی غذا ہے وہ محفل سما ہے. محفل سما کا اگر اہتمام کر دیا جائے تو ان کو روحانی غذا حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. خادم کو بلایا سرکار پیروں کے پیر روشن ضمیر نے فرمایا خادم یہ بتا بغداد معلیٰ کی سرزمین پر کیا کوئی قوال ہے جو محفل سما کو قائم کر سکے. اللہ اللہ خادم نے عرض کیا آقا اس وقت بغداد شریف میں کوئی قوال نہیں ہے محفل سما کو قائم کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے. آج 4 سال کا زمانہ گزر گیا. ایک قوال تھا جس کا انتقال ہو گیا. 4 سال سے وہ اپنے قبر میں لیٹا ہوا ہے. اللہ اللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے خادم اگر بغداد میں کوئی قوال نہیں ہے معین الدین چشتی کو روحانی غذا کی ضرورت ہے تو اگر کوئی شہر بغداد میں قوال نہیں 4 سال کا زمانہ گزر چکا ہے قوال کو انتقال کیے ہوئے خیر کوئی بات نہیں. اے خادم ایک کام کر تو قوال کی قبر کو جانتا ہے. خادم نے عرض کیا ہاں ابھی 4 ہی سال کا عرصہ گزرا ہے میں قوال کی قبر کو جانتا ہوں. حضرت سرکار پیروں کے پیر روشن ضمیر ارشاد فرماتے ہیں اے قوال چلا جا تو اے خادم تو چلا
چلا جا قوال کی قبر اور اس کے سرحانے کھڑے ہو کر کے خالی اتنا کہہ دے تجھ کو عبد القادر جیلانی بغدادی بلا رہے ہیں. اللہ اللہ. خادم چلا بڑے آن و بان کے ساتھ میں. سنو سنو, وہ عقیدے کا سچا سنی مسلمان تھا جو غوث اعظم کے حکم جاری کرنے پر قبر کے مردے کو جگانے کے لیے چلا. آج کا وہابی ہوتا تو کہتا اے عبد القادر 4 سال کا زمانہ گزر گیا, کیا مردہ بھی کبھی دوبارہ پلٹ کر کے اپنے بستی میں آ سکتا ہے؟ کیا مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں, یہ سنی مسلمان کا عقیدہ تھا. سنو سنو, یہ پیروں کے پیر کا عالم ہے. اشارہ کر دے ایک قفال نہیں, پوری کائنات کے مردے بیدار ہو جائیں گے. اللہ اللہ. خادم قفال کے قبر کے قریب میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہا اے قفال صاحب, آپ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں, چلو تم کو عبد القادر جیلانی بغدادی بلا رہے ہیں. اللہ اللہ. اتنا جیسے کہنا تھا کہ قفال اپنی قبر میں سے اٹھا. اٹھنے کے بعد میں باہر نکلا. اللہ اللہ. چل دیا خادم کے ساتھ میں آیا, دربار غوثیت کے قریب میں پہنچا. عرض کیا آقا آپ نے مجھے کس لیے یاد فرمایا؟ پیروں کے پیر روشن زمین شاہ فرماتے ہیں. سنو سنو, یہ دیکھو سامنے معین الدین چشتی آئے ہوئے ہیں. ان کو روحانی غذا کی ضرورت ہے, محفل سما کی ضرورت ہے. ذرا ان کو تم قوالی تو سنا دو. اللہ اللہ. اس قوالی نے قوال نے اپنا دھن بنایا. بنانے کے بعد میں اللہ اللہ اور اس نے شعر پڑھنا شروع کر دیا. سرکار غریب نواز عطائے رسول ہندل ولی پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. دھیرے 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 آپ کے چہرے کی کیفیت بدلتی چلی جا رہی ہے. جب دیکھا کہ پوری کیفیت بدلتی جا رہی ہے, اللہ اللہ. سرکار غوث سمدانی قطب ربانی ارشاد فرماتے ہیں خادم ذرا ایک ڈنڈا تو لے کر کے آ. خادم دوڑا ہوا گیا, ایک ڈنڈا لے کر کے آیا. کہا آقا ڈنڈے کی کیا ضرورت؟ کہا ٹھیک ہے مجھے دے. لے لیا ہاتھ میں. سرکار پیروں کے پیر نے زمین میں ڈنڈے کو گاڑنا شروع کر دیا. ڈنڈے کو گاڑتے چلے جا رہے ہیں. غریب نواز عطائے رسول ہندلوری سرکار کی چہرے کی کیفیت پھر اپنی طرف بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ اللہ. جب پوری کیفیت بدل گئی, اپنی اصلی حالت پر آ گئے, تو سرکار غوث اعظم نے ڈنڈے کو زمین سے باہر نکال لیا. اے خادم لے جا کر کے اس کو اندر رکھ دے. اللہ اللہ. خادم نے عرض کیا آقا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. پیروں کے پیر صاحب فرماتے ہیں اگر ڈنڈے کو گال نہیں دیا ہوتا غریب نواز کی وہ کیفیت بدل چکی تھی کہ ایک کائنات پلٹ سکتی تھی. اللہ اللہ. حضرات آپ ذرا سا غور کریں گے. سنو, جب غریب نواز کے اختیار کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ جب روحانی بیٹے عبد القادر جیلانی کے پاور کا یہ عالم ہے تو رحمت عالم کے رفعت و عصمت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے کتاب دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟